السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 12 ربیع الاول سن 1442 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 2021 بروز منگل ہے۔ یہاں آپ کے اس گلشن حضرت قاری سعید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقب میں حضرت میرے انتہائی محسن مکرم محترم ملک طارق ایڈوکیٹ دامت برکاتہم اور مخدومنا حضرت قاری نور محمد، حضرت مولانا عبید الرحمن اور جملہ علماء کرام، میں ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ نہیں ہے جو باقی دنیا میں کسی کا ہے۔ کسی کا تو چھوڑیں، کسی کے نبی کا بھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے رتبات کو باقی انبیاء کے رتبات سے اگر کمپٹیشن موازنہ مقابلہ کر کے دیکھیں تو حضور پاک علیہ السلام کی ایک شان ہمیں واضح کر رہی ہے۔ کانفرنس کا عنوان امام المجاہدین ہے۔ جہاں رسول اللہ امام المجاہدین ہے، وہاں رسول اللہ امام الانبیاء بھی ہیں۔ مجاہد امتی بھی ہو سکتا ہے، امت کا نبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی امت نہیں ہوتا، نبی امت کا لیڈر ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء کا معنی جو جتنے امت کے لیڈرز ہیں، جتنے امت کے رؤساء ہیں، جن کے ہاتھ میں تمام امم کی قیادت ہے، وہ انبیاء بھی حضور پاک کی امامت میں حضور کے مقتدی ہیں۔ اچھا، اور آپ امامت کا مظاہرہ دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ امام مصلی میں اس جگہ میں ہوتا ہے، نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے، نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے، یہ امام ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام امامت انبیاء کے مصلی پر فائز ہیں۔ پتہ چلا 1,24,000 انبیاء میں نہ رسول اللہ کے آگے کوئی ہے، نہ رسول اللہ کے برابر کوئی۔ امامت انبیاء پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے۔ جب رسول اللہ کے لیے پیدائشی نبوت کا عقیدہ آپ کا اور ہمارا ہے، تو وہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں، اور یہ رتبہ اور درجہ ایسا ہے کہ حضور پاک کے اس رتبے کا اظہار، رسول اللہ کے اس رتبے کا اعلان، رسول اللہ کے اس رتبے کے واضح ہونا صرف حضور پاک کے آنے پر موقوف نہیں ہے۔ جیسے دنیا کو اصول ہے کہ کوئی آئے، آنے کے بعد لوگ جانتے ہیں، کوئی آئے، آنے کے بعد پہچانتے ہیں،
کوئی آئے، آنے کے بعد اس کی شناسائی ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک آئے ہوں، آنے سے پہلے دنیا نہ جانتی ہو، آنے کے بعد نام رکھا جائے، مقام دیا جائے، حیثیت بتائی جائے، ویلیو اور مرتبہ سنایا جائے، تب جا کر لوگ پہچانے۔ بابا یوں نہیں ہے، حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور پاک سے واقف دنیا والے بھی ہیں، آسمان والے بھی۔ حضرت رسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا رسول اللہ کو جانتی ہے، حضرت رسول اللہ سے پہلے دنیا رسول اللہ کے مقام کو تسلیم کرتی ہے۔ میرے دوستو، اگر اس کی مثالیں لیں تو یہ عنوان بہت طویل ہے، اس عنوان کا ایک طوالت کا حصہ معروف ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کی باتوں کو ان کے پوتے اور دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک محتمم رہنے والے حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ باتیں ان کی ہوں گی، آسان الفاظ میں تعبیر میں کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک کا مقام یہ ہے، حضور پاک کی امت میں ہونے کی دعائیں صرف امتی شکریہ سے نہیں مانگتا، بلکہ امت کے انبیاء نے بھی اللہ سے مانگا، اے اللہ نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، پیغمبری دی ہے، تیرا شکر ہے، اگر آخری نبی کا امتی بنا دے تو اعزاز اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ کہتے ہیں وہاں باقی کو چھوڑیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا اللہ نے یوں قبول کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں رسول اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے تشریف لائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پورا وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کی تشریف فرماتے ہیں، اَيْ مَوْضِعٍ لَا يَجْرِي فِيهِ حُکْمُ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ نے اس جگہ اٹھایا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم بھی نہیں چلتا، چاہے مختصر ہو یا مطول ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہاں کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ نے ایسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، امام و حکمہ، اپنے لوگوں کی یعنی میرے لوگوں کی اپنے وقت میں قیادت فرمائیں گے، حکمران بن کے آئیں گے۔ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیت ختم کر دیں گے۔ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ دیں گے، اور اس کے بعد وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، مال کی فراوانی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مال پیش ہوگا، وہ انہیں قبول نہیں کریں گے۔ ثم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، حج یا عمرے کے موقع پر حضرت عیسیٰ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ کے در اقدس پہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا میں آئیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا فَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہے؟ باقی انبیاء میں تو دعائیں ثابت ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اسرائیلی روایات و مرویات میں موجود ہے کہ انہوں نے آخری نبی کے امتی ہونے کی دعا مانگی تھی، لیکن اللہ نے قبول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ حضرت نانوتوی کے علوم کو سمجھنا اور اپنی عقل کو بھی داد دینا کہ اللہ نے ہمیں یہ بندہ عطا فرمایا ہے۔
حضرت نانوتوی فرماتے ہیں بہت سے رشتے، بہت سے تعلقات، بہت سی نسبتیں، بہت سے وجوہات ایسی ہیں جو حضرت موسیٰ کی نہیں، حضرت عیسیٰ کی رسول پاک علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 3، رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم بغیر شادی کے ہیں، ایک جگہ نہانے گئی ہیں، فرشتہ آیا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں ہے۔ حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بک، میں تو تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو مرد ادھر کہاں گھس آیا؟ اس نے کہا جی نہیں، انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تیرا کام یہاں کیا ہے، زنان خانے میں کیوں آیا؟ وہ کہنے لگا لأحبل کی غلامن زکیہ، اللہ چاہتے ہیں تیرا بیٹا پیدا ہو اور میں تجھے وہ بیٹا بخشنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا انا یکون لی ولد، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، بدکار بھی نہیں ہوں، غلط راہ کار بھی نہیں ہوں، میری شادی بھی ابھی نہیں ہوئی، کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا قال کذالک، آپ بدکار بھی نہیں ہوں گے، آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی، بچہ ایسے پیدا ہوگا۔ رب نے فیصلہ کیا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وہ اللہ آپ کو بچہ دے وہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کے دوران فرشتے نے پھونک مارا، قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، وہ فوراً امید سے ہو گئیں اور اس کے بعد وہاں سے نکلی، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے میرے مولا مجھے موت پہلے کیوں نہیں آ گئی، اب میں لوگوں کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی، کیا بتاؤں گی۔ بڑے پریشانی کے عالم میں تھی، اسی اسنا میں کوئی اوقات وہ جو ہے نا 9 ماہ کی ترتیب کا شیڈول نہیں گزرا، فوراً وضع حمل کا وقت آیا، پریشان ہوئی تو رب نے فرمایا اے مریم پریشان نہ ہونا، اگر آپ کو کوئی چیز اس تکلیف میں کھانے کے لیے چاہیے تو یہ درخت کا تنا دیکھیں، اسے کھجور کہتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل خشک تھا، کہا اسے وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھینچنا تیرا کام ہے، تو ساقط علیکی رطباً جنیہ، تر و تازہ کھجور اوپر سے ڈالنا میرے اللہ کا کام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو رب نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھانا چاہے یہ کھجور کھا لے، پینا چاہے تحت کسریہ، یہ چشمہ چل رہا ہے ادھر سے پانی پی لے، وَقَرِّي عَيْنًا، آنکھ ٹھنڈی کر، خوشی رکھ، جب ہم نے بچہ دیا ہے تیری عزت کا دفاع بھی ہم جانتے ہیں، اپنے بچے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اور ان کے دل میں خیال آیا کوئی بندہ آئے وہ مجھ سے پوچھے بچہ کیسا ہے، میں کیسے جواب دوں گی؟ رب نے فرما دیا ان کے دل میں یہ بات آئی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اے مریم کوئی بندہ تجھے ملے تجھ سے سوال پوچھے تو کواری ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، اسے منہ پہ انگلی رکھ کے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ تلگنگ کے دوستو حیرانگی پر حیرانگی ہے، ایک کواری عورت ہے، بچے کی ماں ہے، کوئی پوچھے تو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا اور اس کی وضاحت بھی نہیں کرنی، اس کی تفصیل بھی نہیں دینی، خاموشی اختیار کر لینی ہے تو اگلا کہے گا نعوذ باللہ ایک غلطی بھی کی ہے اور آگے بتاتی بھی نہیں ہو، آپ نے چپ کا روزہ بھی رکھ لیا ہے۔ رب العزت نے جب تمام اسباب بند کر دیے تو اللہ اسباب کا رب ہے، اللہ اسباب کا خالق ہے، اللہ مالک و رازق ہے۔ رب کریم نے جب بچہ دیا ہے تو اس کا دفاع کرنا بھی اللہ جانتا ہو گیا۔ لوگوں میں پہنچی، لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سو وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا بھائی ہارون غلط تھا، نہ تیرا ابو غلط تھا، نہ تیری امی بری تھی، یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، بڑا خطرناک معاملہ، بڑی ڈینجرس صورتحال ہے۔ اے مریم یہ لوگوں میں ہم منہ کیا دکھائیں گے؟ ہارون کی بہن ہے، عمران کی بیٹی ہے، ماں کا بڑا مقام تھا، ان کی شراب
शराफत और दियानत, अमानत और सकाहत तो बड़ी दुनिया में मारूफ थी, ये तूने क्या कर दिया। जब यूं कहा, इधर दिल परेशानी से फटा जा रहा तो अल्लाह पाक की तरफ से एक कुदरत का इजहार जाहिर हुआ। जो बच्चा गोद में है रब ने हजरत मरियम के दिल में डाला, इन्हें कहो इससे बात करें। कुरान कहता है फ़अशारत इलैहि, इन्होंने इशारा किया। वो कहने लगे मजाक पे मजाक है, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, हम इससे बात कैसे करें, ये तो अल्लाह, ये तो माँ की गोद में बच्चा है, इसका तो बचपना है, शीर खारी का आलम है, इससे हम बात करें, हमसे मजाक करती हो। हम नहीं जानते किस उम्र का बच्चा बात करता है, किस उम्र का बच्चा बात नहीं करता। जब ये कहा गैरत खुदाबंदी ने जोश मारा। वो बच्चा जो माँ की गोद में था वो बोल पड़ा, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाह व ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यकुन जब्बारन शक़िय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा की गोद में बोले, ओए लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब देनी है, अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमत करनी है, नमाज और ज़कात की अल्लाह ने मुझे वसीयत की है और मैं बाबरकत हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ यहाँ बाप का नाम नहीं लिया, क्योंकि वजह यह है ये बगैर बाप के पैदा हैं। पीछे हजरत ज़करिया का वाक़या है, उनके बेटे ने कहा था, वह उनके बेटे के लिए कहा था वह बर्रम बिवालिदैहि, माँ बाप के लिए अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ वालिद नहीं है, अल्लाह के अम्र कुन से पैदा है। तभी फरमाया वह बर्रम बिवालिदती, मैं जस्ट फॉर माय मदर, सिर्फ अपनी अम्मी के लिए, सिर्फ अपनी अम्मा जान के लिए बड़ा अकीदतमंद, बड़ा एहसानमंद रहूंगा और अपनी अम्मी के साथ मैं हुस्न सलूक करूंगा। ए लोगों, मैं रब की कुदरत का मुज़िर बन के आया हूं, एतराज क्या करते। अब तवज्जो रखना, जो मैं बात कर रहा हूं मैं उसी पे लाऊंगा। क़ारी मोहम्मद तैयब कासमी फरमाते हैं, हुज़ूर पाक की उम्मत में आने की दुआ हजरत ईसा की कबूल हुई है, हजरत मूसा की नहीं हुई। कहते हैं वजह यह है, कुरान करीम के इन सफ़हात को देखो, अल्लाह के कुरान की इन आयात को देखो। रब्बे करीम ने जो बातें की हैं उनमें कुछ बातें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम में, हुज़ूर पाक की कुछ बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में है। मुश्तरका रिलेशनशिप है, बुनियादी ताल्लुकात हैं, इनमें बहुत सी चीजों की मुमासलत नजर आती है। कहते हैं वो कैसे का लोगो, हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी इल्जाम इनके घर पे आया तो अल्लाह का कुरान बोला है। हजरत मरियम पे भी एतराज आया तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले हैं। यहाँ भी कुदरत का इजहार है, हुज़ूर पाक पे भी अल्लाह की कई कुदरतों का इजहार है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है, अल्लाह ने फरमाया वलिनजालहु आयतन लिन्नास व रहमतम मिन्ना, लोगों के लिए निशानी भी होंगे, अल्लाह की रहमत भी होंगे। का हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसे हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो लोगों के लिए निशानियां हैं। मसलन हुज़ूर पाक के लिए हजरत हसन ने फरमाया है, सात शजर दरख्त दौड़ के हुज़ूर के लिए आया। ये बातें आम बंदे के लिए नहीं होते। नतकल हजर, अबू जहल के हाथ के कंकर ने हुज़ूर पाक की रिसालत की गवाही दी है। वह शक्कल कमर, आसमान के चांद ने दो टुकड़े होके रसूलुल्लाह के इशारे की बात मानी है। का हुज़ूर पाक का मकाम और मर्तबा भी अल्लाह की कुदरतों के साथ मुज़हिर है। ऐसे हजरत ईसा के लिए फरमाया आयतल लिन्नास, ये लोगों के लिए निशानी है, यानी बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। अच्छा, फिर एक बात और है, वरहमतम मिन्ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान ने रहमत कहा है। हजरत रसूलुल्लाह को भी कुरान करीम ने रहमत कहा है। सूरत नंबर 19 है, हजरत ईसा को रहमत फरमाया है। सूरत नंबर 21 है, सूरत अंबिया में आयत नंबर 107 में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुज़ूर पाक को रहमत कहा है। हजरत नानोतवी के उलूम देखो, तलगंग के मुसलमानों, वो कहते हैं हजरत ईसा को भी रब ने रहमत फरमाया, हुज़ूर पाक को भी रब ने रहमत फरमाया। ये रहमत का रिलेशन है। इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने हुज़ूर पाक की दीन की ताईद के लिए हुजूर की उम्मत में भेजा।
اچھا پھر اس کا اظہار بھی بڑے مقامات پہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کو دیکھتے نہیں ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے رحمت کہا ہے تو پھر حضرت مریم کو مقام بھی دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، آرافی نکل کے اپنے اپنے مقامات پر جا چکے ہوں گے. فیصلہ ہو چکا ہوگا، موت کو بکرے کی شکل میں لا کے موت دے دی جائے گی. آج کے بعد موت نہیں آنی. اگر موت آنی ہوتی تو جہنمی موت کی تمنا کرتے، لیکن موت نہیں آنی. اب موت ختم ہے، عبدالآباد کی زندگی ہے، خالدن مخلدن ابدا کی حیات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اب اس وقت ایک کام ہوگا، رب العزت اعلان کریں گے حضور پاک کے مرتبے کے اظہار کے لیے. بھئی وہ کیا ہے؟ جنت میں حضور پاک کا ایک نکاح ہوگا. بھی نکاح کس سے ہونا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے. جنت میں حضور پاک کا نکاح ہونا ہے. حضرت مریم آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی دلہن بنے گی، رسول اللہ کی عزت بنے گی، حضور پاک کی حرم بنے گی. میں دوسرے لفظوں میں کہوں، امہات المؤمنین کی لسٹ میں حضرت مریم علیہ السلام کا داخلہ ہوگا تو جنت میں حضرت مریم حضور پاک کی بیوی بنے گی. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، حضور پاک کی بیوی بننا تھا تو حضور پاک حضرت عیسیٰ کے والد تو نہیں بمنزلہ والد بنیں گے. تو بمنزلہ والد ہے حضرت عیسیٰ، حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہیں. جب والد حضرت رسول اللہ کے دین پر مشکل آئے گی، یاجوج و ماجوج آئیں گے، باقی فتنے آئیں گے، ملحمت الکبریٰ ہوگا، خروج دجال ہوگا، لڑائی ہوگی، تیسری جنگ عظیم آئے گی، دجالی فتنے آئیں گے جس کو حضور پاک نے اکبر الفتن فرمایا ہے. بڑے فتنے آئیں گے تو اس وقت مشکلات ہوں گی، دین پر بڑے معاملات ہوں گے، لوگ حیران و پریشان و سرگردان ہوں گے. اس وقت میں جب حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے تو بمنزلہ والد کی شریعت کو بچانے کے لیے، بمنزلہ والد رسول اللہ کے دین کی حفاظت و تحفظ کے لیے بمنزلہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ آئیں گے. یہ بمنزلہ بیٹا بمنزلہ باپ کا تعلق ہے. حضرت نانوتوی نے اس سے بڑھ کے بھی ایک جملہ کہا ہے، کہا تم دیکھتے نہیں ہو دجال سے مقابلہ حضرت عیسیٰ کا ہوگا. حضور پاک نے فرمایا جب وہ میرے روزے پہ آئیں گے مجھے سلام کریں گے، میں سلام کا جواب دوں گا کہ اہل اسلام کا نظریہ ہے، اہل حق کا نظریہ ہے. حقیقی حضرات بتاتے ہیں کہ ہمارا دین و مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. مسلمان کو پیغمبر کی قبر کے قریب پہنچے، حضور پاک کو سلام کرے، پیغمبر علیہ السلام خود سنتے ہیں، انہیں جواب دیتے ہیں کہ جواب تو ہر مسلمان کو آتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ کے لیے خصوصی طور پہ بڑے اہتمام و انصرام کے ساتھ یہ کیوں فرمایا؟ وہ سلام کریں گے، میں سلام کا جواب دوں گا. کہتے ہیں اس میں بھی ایک وجہ ہے، جواب تو سب کو آتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا جواب بڑی شان والا ہوگا، بڑے مقام والا ہوگا، بڑا مرتبے و احترام و اکرام و اعزاز والا ہوگا. کہا جی وہ کیسے؟ کہا تم دیکھتے نہیں ہو بیٹا اچھا کام کرے، باپ تک اطلاع ہو. جب وہ آئے تو باپ علا جہیر صوت اونچی آواز سے بڑے واضح انداز سے ٹھوک بجا کر اپنے بیٹے کا استقبال کرتا ہے. اپنے بیٹے کا استقبال وہ بڑے اونچی انداز میں کرتا ہے. میرے بیٹے نے بڑا کام کیا ہے. ایک خاص انداز ہوتا ہے. کہا ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ دجال کے قتل کے بعد، فتنے کے کلا کما کے بعد، حضور پاک کی مدد و دین کی مدد و نصرت کے بعد جب حضور پاک کے روزے پہ جا کر سلام کریں گے بڑے اہتمام سے جواب آئے. اچھا اس سے بھی آگے چلیں، حدیث پاک ہے، امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ نے کنز الامال فی سنن الہدی والعباد میں اس کو نقل کیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا وَيُدْفَنُ مَعِيَّ، میرے روضہ اقدس میں میری قبر کے ساتھ اس جگہ حضرت عیسیٰ کی قبر بنے گی. یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ وہ مقدس و محمبر ہے، باسعادت ہے، طیب و طاہر ہے، اطہر و مطہر ہے. اس جگہ قیامت میں جب یہ جگہ کھلے گی یہاں سے 2 انبیاء باہر آئیں گے، امت کے 2 اجلہ صحابہ باہر.
حضور پاک کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی قبر بنے گی. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی قبر ساتھ تو بنے گی, ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ جس کی جہاں سے پیدائش ہوتی ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے, کیونکہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ ہمیں بتاتی ہے, رب کائنات فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس آدمی کی جہاں قبر بنتی ہے وہاں سے مٹی اٹھائی گئی ہے. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت مرفوع روایت لکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. اے لوگو, جس بندے کی قبر جہاں بنتی ہے اس کی مٹی وہاں سے اٹھا کر اس کی پیدائش کرائی جاتی ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں روضہ اقدس کی مٹی کا دخل ہے, یہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن حضور پاک تو حضرت مریم سے قیامت میں نکاح کر کے بمنزلہ والد ہیں, حضرت عیسیٰ بمنزلہ بیٹے ہیں. جب بیٹے کا کام باپ کو اچھا لگے, اولاد کا کام والدین کو اچھا لگے, پھر والدین کی چاہت ہوتی ہے میرا فرما بردار بیٹا, تابعدار بیٹا, حبدار بیٹا اور میرا دلدار بیٹا میرے ساتھ بیٹھے تاکہ میں کہہ سکوں یہ میرا وہ فرزند ارجمند ہے, میرا یہ وہ نور نظر ہے, میرا یہ لخت جگر ہے, اس نے میری چاہت کے مطابق کارنامے سر انجام دیے ہیں, میری منشا کے مطابق کام پورا کیا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک ساتھ قبر دیں گے, کیونکہ دجال قتل ہوگا. دجال کے قتل ہونے کے وقت فرشتے دجال کے قتل کا نظارہ کریں گے. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, حضرت امام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے سورۃ نحل آیت نمبر 91 وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء اس کی تفسیر میں, تفسیر عثمانی میں حاشیہ نمبر 7 میں آیت نمبر 91 کی تفسیر میں لکھا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تعرض اعمال امتی, میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. میں اچھے اعمال کو دیکھ کے جو فرشتے بتاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نالائقوں کے بدعمالیوں پر مطلع ہو کر ان کے لیے استغفار کرتا ہوں. تلگن کے دوستو, دجال قتل ہوگا, فتنے ختم ہوں گے, لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوں گے, امن کا دورہ ہوگا. حضرت عیسیٰ 45 سال دنیا میں گزار کے جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے, حضور پاک کے ساتھ قبر بنے گی, فرشتوں کے ذریعے عرض اعمال ہو کر پیغمبر علیہ السلام تک اس کی اطلاع جا چکی ہوگی. تو حضور پاک اپنے ساتھ ان کی قبر پہ راضی ہیں کہ میرے بمنزلہ بیٹے نے وہ کام کیا ہے جس سے بمنزلہ والد راضی. تو میرے پاک پیغمبر کی شان و مرتبہ, مقام و حیثیت و ویلیو, درجہ و حیثیت و کیفیت یہ ہے. میرے پاک پیغمبر کی امت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے, اس کے امتی جہاں امتی ہیں وہاں امت کے انبیاء بھی حضور پاک کی امت میں آنے کی دعائیں کرتے ہیں. دست بدعا ہے, سوال کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں, اے ہمارے اللہ ہمیں حضور پاک کی امت سے پیدا فرما دے, اے ہمارے مولا ہمیں حضور پاک کی امت میں لا. آپ کو اور مجھے اللہ نے وہ نبی دیا ہے, وہ رسول دیا ہے, وہ پیغمبر دیا ہے, وہ امام الانبیاء دیا ہے, جس کا رتبہ, جس کا مرتبہ, جس کا درجہ, جس کی حیثیت, جس کی ویلیو